سے پہلے تو یہ بتائیے کہ استغفار کی کتنی اہمیت ہے اور یہ باقاعدہ عبادت ہے یا کوئی تسبیح ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انتہائی اہم موضوع ہے استغفار کا، کہ قرآن کریم کے اندر بھی اللہ رب العزت نے بار بار اہل ایمان کو استغفار کی دعوت دی ہے، سنت کے اندر بھی جو ہے آپ کو استغفار کا تذکرہ ملتا ہے۔ استغفار اصل میں اللہ رب العزت سے طلب مغفرت کرنا ہے، مغفرت طلب کرنا۔ ہم گناہ گار ہیں، گناہ ہم سے ہو گئے ہیں، خطائیں ہم سے ہو گئی ہیں، جو خطائیں ہو گئی ہیں، جو گناہ ہو گئے ہیں، جو غلطیاں ہم سے ہو گئی ہیں، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ان خطاؤں اور گناہوں کی مغفرت طلب کرنا، یہ استغفار ہے۔ اور یہ باقاعدہ عبادت ہے، ٹھیک ہے، یہ صرف گناہوں کے اوپر نہیں ہے بلکہ مستقل طور پر اس کے حوالے سے کہا گیا ہے کہ آپ استغفار کر لیں، چونکہ استغفار کرنے کے بہت سارے آثار اور برکات بھی ہیں جو ہم بیان بھی کریں گے۔ جیسے آثار اور برکات میں یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ اگر آپ استغفار کریں گے تو اللہ رب العزت آپ کے رزق میں اضافہ فرمائے گا، اگر آپ استغفار کریں گے تو اللہ رب العزت اپنی نعمتیں جو ہے وہ آپ کے اوپر نازل فرمائے گا، اگر آپ استغفار کریں گے تو اللہ رب العزت، آپ اگر بے اولاد ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو اولاد عطا فرمائے گا، اگر آپ کو اور نعمتیں اگر چاہیے تو اللہ رب العزت وہ نعمتیں عطا فرمائے گا۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایک مستقل عبادت ہے، ضروری نہیں ہے کہ انسان صرف احساس خطا اور احساس گناہ کرے تبھی استغفار کرے، ٹھیک ہے۔ انسان کے وجود کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے نا کہ انسان آرام سے بیٹھا ہوا ہے، تسبیح و تحلیل کرتا رہتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ وہ یہ خیال کرتا ہے کہ میں نے تو آج کوئی گناہ نہیں کیا تو اب مجھے آج کوئی استغفار کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ نہیں، انسان کو ہر حال میں اللہ رب العزت سے استغفار کرتے رہنا چاہیے۔ ہمارے پاس ایسی روایتیں بھی ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی استغفار فرماتے تھے۔ بعض روایت کے مطابق ہے کہ آپ روزانہ 100 مرتبہ استغفار فرماتے تھے۔ تو ظاہر ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر طرح کی خطاؤں سے پاک ہیں، ہر طرح کی غلطیوں اور لغزشوں سے دور ہیں۔ تو یہاں پر استغفار کرنے کا پھر کیا معنی ہوگا؟ چونکہ استغفار خود ایک عبادت ہے، ٹھیک ہے، اللہ رب العزت کی عبادت ہے، اور آپ کی ذات گرامی وہ ہے کہ جو ہر حال میں عبادت پروردگار میں اپنی زندگی کے اوقات اور لمحات کو گزارتے تھے۔ تو یہ تسبیح بھی ہے، یہ اللہ رب العزت کی جانب انسان کا رجوع بھی ہے کہ ہم اپنے گناہوں سے اللہ رب العزت کی طرف پلٹ رہے ہیں۔ تو اسی لیے آپ سنتے ہیں نا اکثر استغفار اور توبے کا تذکرہ ساتھ ساتھ آتا ہے، ٹھیک ہے، کہ جیسے قرآن کریم کے اندر بھی ہے نا کہ افلا یتوبون الی اللہ ویستغفرون، آخر یہ لوگ اللہ کے آگے توبہ کیوں نہیں کرتے اور مغفرت کیوں نہیں مانتے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر کئی آیات کریمہ کے اندر ایسا ہے کہ توبے اور استغفار کا تذکرہ ساتھ ساتھ کیا ہے۔ تو استغفار کا معنی یہی ہے کہ انسان اپنے گناہوں کی بخشش مانگ لے اللہ رب العزت سے، اور توبے کا کہ جس کے حوالے سے بعد میں بھی یقیناً بات ہوگی، وہ یہ ہے کہ توبے کا معنی ہے کہ آئندہ ان گناہوں کی طرف دوبارہ نہ جانے کا عزم کر لینا، ارادہ کر لینا، پکا ارادہ کر لینا، ٹھیک ہے، کہ جس کا تعلق جو انسان کے آئندہ اور مستقبل سے ہے۔ تو انسان جتنا اپنے آپ کو اللہ رب العزت کے قریب اگر کرنا چاہتا ہے، اس کے رزق سے استفادہ کرنا چاہتے ہے، وہ استغفار کرتا رہے۔ چلتے ہیں بریک کی جانب پہ، بریکنگ نیوز ہے، واپس لوٹیں گے، اسی موضوع کو کنٹینیو کریں گے۔